نہ سجدے کا پتہ ہے. تو یہ اس وقت معاشرہ جو ہے نا وہ شترے بے مہار ہو چکا ہے. جس کی کوئی مہار نہ وہ جانور کی، وہ پھر جدے منہ چکے ادھر ٹور پہ. آج دیکھیں نا عورتیں ہماری کہتی ہیں ہمیں آزادی دو، ہمیں آزادی دو. عورتیں مارچ کرتی ہیں اور کہتے ہیں ہم آزاد رہنا چاہتی ہیں. اب آزادی کا تو انجام دیکھ لیا نا یورپ کی عورت نے. 1898 میں میری گولڈ سٹائن ایک عورت تھی، اس نے یہ تحریک چلائی، موومنٹ چلائی کہ عورت کو آزاد ہونا چاہیے. یہ آسٹریلیا میں 1869 میں پیدا ہوئی، 1949 میں اس کا وہ ڈیتھ ہوئی. اس عورت نے ایک موومنٹ چلائی 1898-99 میں کہ عورت کو باہر نکلنا چاہیے، عورت کو شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے مردوں کے، اور ہر شعبے میں آ گئی. اور عورت پھر شمع محفل بن گئی، کلبوں کی زینت بن گئی. اور سارے اس سے جو کام تھے نا، اب آپ دیکھ لیں عورتیں باہر ملکوں میں ڈرائیونگ بھی کر رہی ہیں، بڑی بڑی وہ جو ہے نا ٹرالے بھی چلا رہی ہیں، مردوں کے ساتھ فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں. 18 سال کے بعد وہ آزاد ہے. اب وہ فیکٹریوں میں بھی کام کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں بھی ویٹر کا کام کر رہے ہیں، ایئر ہوسٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کام اس سے لیے جا رہے ہیں. اب جو 100 سال بعد پھر سروے ہوا دوبارہ 1998 میں انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں، اب وہ انہوں نے عورت سے رائے لی کہ اب آپ کا کیا خیال ہے، اب آپ واپس جانا چاہتی ہیں گھر میں، یا ان کا جو اب ہم تھک چکی ہیں، اب ہم واپس جانا چاہتی ہیں. لیکن اب تو وہ ایک مزاج بن چکا ہے نا، اب کیسے اس کو واپس جانے دیں گے عورت کو؟ تو عورت کو تو اللہ نے بڑا تقدس دیا ہے. اسلام، آپ کو پتہ ہے اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور عورت بچی کا اپنے گھر رہنا وہ مطلب ہے کہ عیب سمجھا جاتا تھا. کتنے واقعات آپ نے، ایک دفعہ ایک نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابیہ اسلام کہتے ہیں میں نے اسلام سے پہلے 300 بچیوں کو زندہ درگوروں نے سے بچایا. اتنا ظلم ہوتا تھا، اتنا عورت کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. اور یہ ہمارے یہاں پہ دیکھ لیں یہ ہندوستان میں، اور خاوند مرتا تھا عورت کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. خاوند مرتا تھا عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، رہنے کا حق ہی نہیں، زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا. اسلام نے تو کتنا مقام عورت کو دیا ہے. ماں کی شکل میں کیا فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اور بہن کی شکل میں کتنا مقام دیا، بیٹی کی شکل میں اور بیوی کی شکل میں کتنا مقام، ہر رشتے کو اللہ نے تقدس دیا. کتنا عورت کو یعنی اسلام کہتا ہے مرد کے ذمہ لگا دیا کہ تم عورت کی ضرورتیں پوری کرو، مرد کے ذمہ لگا دیا. اب ہماری جو عورت ہے اب وہ بھی چاہتی ہے، یہ جو فحاشی ہے، ریانی ہے، بے حیائی ہے، یہ وہیں سے کلچر آیا نا، ویسٹ سے. اب اس کا انجام پورا دیکھیں، وہاں پہ یہ سارا ہوا ہے، پورا سوشل سسٹم ختم ہو گیا، خاندانی نظام ختم ہے، خاندانی نظام وہاں پہ نہیں رہا. عورت جو ہے بچہ پیدا کرنا وہ عذاب سمجھتی ہے، اس لیے تو وہاں پہ ان کے ہاں بہت کم، بوڑھے زیادہ ہو گئے ہیں، بچے کم ہیں، خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے. اس لیے ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کو اپنے تو بندے کام کے لیے ملتے ہی نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا رشتہ ویک کو، عورت کو آزاد کر دیا گیا، مرد کو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو چکر ہے چلا، اور اس چکر کی نظر ہو کے عورت یہ سمجھتی ہے میں آزاد ہوں، لیکن وہ قید ہو چکی ہے. مرد اسے اپنی خواہشات کا وہ نشانہ بنا کے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیتا ہے، پھر 1 اور 2 اور 3، اس لیے ہزاروں کے تعداد میں عورتیں وہاں پہ مسلمان ہو رہی ہیں. کہتی ہیں ہم اس زندگی سے تنگ آ چکی ہیں. لیکن ہمارے جو لبرل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو قید کیا گیا، حالانکہ یہ عورت کی عزت ہے. عورت کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے، پردہ دیا ہے. اب پردہ میں کتنی بچت ہے. ہمیشہ گناہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلا گناہ، پھر دل تقریب انج ماریا جاتا ہے. دل انہیں کہا وہ ایک ٹرک کے پیچھے شعر لکھا ہوا تھا کہ تپش سورج کی ہوتی ہے، جلنا زمین کو پڑتا ہے، قصور آنکھوں کا ہوتا ہے اور کباڑا دل دا ہو جاتا ہے. قصور آنکھوں کا ہوتا ہے اور کباڑا دل غریب جانا رہنا، مارا رہنا. اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا، مردوں کو عورتوں کو کیا حکم دیا؟ نظروں کو جھکا کے رکھو، نظروں کو جھکا کے رکھو. مرد کو بھی حکم دیا تمہارے سامنے غیر محرم آ جائے تو اپنی نظروں کو جھکا لو. عورت کو بھی حکم دیا
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنا پردہ کرو، کتنی بچت ہے، کتنی عزت ہے۔ تو جب عورت بے پردہ ہو کے نکلے گی وہ دعوت دے رہی ہے دنیا کو، وہ دعوت گناہ دے رہی ہے۔ ایک عورت، نیک عورت جو ہے نا، 70 اولیاء اللہ سے زیادہ اس کا درجہ ہے، ایک نیک عورت۔ اور ایک عورت بے پردہ ہو کے جب نکلتی ہے تو سینکڑوں، ہزاروں، جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سارا گناہ کدے کھاتے چ وہ کھاتے چ۔ تو اس لیے یہ جو جن کو ہم سٹار سمجھتے تو بڑے قابل رحم لوگ ہیں، ان کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، وہ سارے کا سارا کن کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ ان کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے عورت کو جو مقام دیا ہے اور اس کو جو اسٹیٹس دیا ہے وہ بہت عظیم اسٹیٹس ہے۔ اس کو ایک ڈیوٹی دی گئی کہ آپ نے ایک نسل کو سنوارنا ہے، آپ نے ایک نسل کی تربیت کرنی ہے۔ تو اگر عورت ہی خود اس کو تربیت کی ضرورت ہے، بالاں کی تربیت کی کرنی ہے؟ ہوں بال جمدا ہے تو انہوں جناب موبائل وہ ہاتھ دینیا نے ماواں، پتر لے گیم کھیڑ، میں ذرا آٹا گون لا۔ وہ شروع تو انہوں موبائلوں کا لا دیتا، انہوں نے گیماں کا لا دیتا۔ وہ بھی بعد بھی خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے میرے موبائل ہے، میں یہ کھیڈنا، میرے اما نے کھیڈنے کی کہڑی لوڑ ہے؟ پہلا موبائلوں نہ کھیڈتا، پھر اگر وڈیا ہو کسی اور نہ پیا کھیڈتا، ماں پیو کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ زندگی ہم نے سیکھنی ہے، دنیا کو بھی بتانا ہے، ساری دنیا کو بتانا ہے کہ ہر رشتے کا یہ تقدس ہے۔ عورت کو اللہ نے بہت عظیم دیا، مقام دیا ہے۔ یہ تو جنت میں بھی عورتوں جنتی اور